اللہ تبارک و تعالی نے کئی احکامات قرآن میں عطا فرمائے، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے توسط سے عطا فرمائے، کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، اور بھی دیگر احکامات ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان احکامات کی تفصیل بیان نہیں فرمائی۔ ان کی جو تفصیل ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے آپ کو ملے گی، کہ نماز اللہ تبارک و تعالی نے قائم کرنے کا حکم فرمایا، اب اس کی رکعتیں، واجب، سنت اور نوافل۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں حکم فرمایا وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، اس کی کتنی مقدار ہونی چاہیے، کس پر کتنی زکوٰۃ ہے، کن کن چیزوں پر زکوٰۃ ہم پر واجب ہے، اور کس کس مصارف میں ہم دے سکتے ہیں۔ تو یہ تمام کی تمام تفصیلات آپ کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ سے ہمیں ملتی ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے چند احکامات ایسے ہیں کہ جن کو بڑے مفصل طریقے سے بیان فرمایا، کہ جن میں نکاح کے معاملات ہوں، وراثت کے معاملات ہوں، اور اسی طرح آپ سے کہ کن عورتوں سے ہم نکاح جو ہے ہمارا کرنا حرام ہے اور کن عورتوں سے ہم نکاح کرنا ہمارا جائز ہے، اور کن کن صورتوں میں جائز ہے، اللہ تبارک و تعالی نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے پردے کے احکامات بھی بڑے مفصل انداز میں قرآن پاک میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیے۔ تب اب ان احکامات سے آپ کو ان کی اہمیت کا بھی اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ان کی اہمیت کتنی ہے، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان میں ان احکامات میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں اور خرافات پیدا ہو چکی تھیں، کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک پہ بڑی وضاحت کے ساتھ ان احکامات کو بیان فرمایا۔ جیسے کہ ہم پڑھ رہے ہیں نکاح کے معاملات، پھر ہم نے یہ پڑھے کہ کن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے، جو ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ یہ بھی پڑھا کہ کن عورتوں سے جو ایک مقررہ وقت پر نکاح حرام تھا لیکن اس کے بعد نکاح حلال ہو گیا، وہ کنڈیشن اگر ہٹ گئی، وہ شرط وہ یا قید ہٹ گئی تو ان سے نکاح حلال ہو گیا۔ تو یہ معاملات اللہ تبارک و تعالی نے بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن پاک میں بیان فرما دیے، اس لیے کہ اس کی اہمیت بہت ہے اور اس کا عذاب بھی بڑا ہے۔ کہ مثال کے طور پر آپ کی ماں ہے، چاہے وہ سگی ماں ہو یا رضاعی ماں ہو، اس سے نکاح حرام ہو گیا۔ اسی طرح سگی بہن یا رضاعی بہن، اس سے نکاح حرام ہو گیا۔ اسی طرح 7 رشتے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بیان فرما دیے۔ اب کیوں بیان فرمائے؟ اس لیے کہ مسلمانوں کو قرآن پر اور اسلام پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ اس کی ایک وجہ بھی تھی کہ پروپیگنڈا جو ہوتا ہے، جو شبہات دلوں میں ڈالے جاتے ہیں، وہ شبہات کہنے کو جب ڈالے جاتے ہیں تو وہ بڑے ہلکے ہوتے ہیں، لیکن وہ مستقل آ کے وہ شبہات جو اس طرح ہمارے درمیان اس طرح رائج ہو جاتے ہیں کہ ہم ان کو نہیں چھوڑ پاتے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے بار بار قرآن پاک میں ان کی وضاحت بیان فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ نساء میں 5واں سپارہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم، کہ اللہ چاہتا ہے لیبین لکم، تاکہ بیان کر دے تمہارے لیے، ویہدیکم، اپنے احکامات، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے احکامات بیان فرما دے، سنن الذین، طریقے ان لوگوں کے، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے ان لوگوں کے طریقے بھی بیان فرما دے، ویتوب علیکم، اور اللہ تبارک و تعالی تم پر اپنی رحمت سے رجوع کرنا چاہتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی تو چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تم پر رحم فرمائے، اس لیے یہ واضح طور پر بیان فرما دی کہ اگر کہیں کسی جگہ پر اگر کوئی غلطی تم سے ہو رہی ہے تو اس غلطی کو سدھار دو، اور اس غلطی کو سدھار کر اس سے پچھلی جو غلطی ہو چکی ہے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں
اظہار ندامت پیش کرتے ہوئے اللہ سے معافی طلب کرو، وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر چاہتا ہے کہ تم پر رحمت کے ذریعے رجوع فرمائے۔ اب توبہ سے نکلا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ جو ہے توبہ کرنا، معافی مانگنا، لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت سے رجوع کرنے کے لیے بھی وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ توبہ کا لفظ جو ہے استعمال فرمایا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ قرآن پاک میں آپ کو بہت سے الفاظ، بہت سے لفظ ایسے ملیں گے جو مختلف مقامات پر ان کے معنی بھی مختلف ہوں گے، ہر جگہ پر معنی ایک جیسے نہیں ہوں گے، کہیں حالات و واقعات کے حساب سے، کہیں آگے پیچھے کوئی ایسا لفظ آ گیا کہ جس کی وجہ سے اس معنی کے الفاظ تبدیل ہو گئے، تو لہٰذا اس لیے کہا گیا کہ قرآن پاک کو جو ہے بڑے بہترین طریقے سے اور کسی کی اچھے مستند عالم کی زیر نگرانی اور اچھی تفسیر، اچھے تراجم کے جو ہے تفسیر کی روشنی میں اس کو پڑھا جائے، تاکہ اور اگر کہیں ہمیں کوئی شبہ محسوس ہو تو ہم کسی عالم دین سے اس پہ رجوع کریں، اسے معلوم کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی عقل سے، اپنی عقل کو سب کچھ سمجھتے ہوئے ہم کسی جو ہے خرابی میں مبتلا ہو جائیں۔ تو یہاں پر وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ کہ معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک فرما رہا ہے کہ میں تم پر اپنی رحمت سے رجوع کروں، یعنی کہ اگر اس سے پہلے اگر تم کسی گناہ میں تھے اور اللہ کی جو ہے نافرمانی میں مبتلا ہو رہے تھے، اللہ کی رضا جو ہے کے مخالف کام کر رہے تھے، اگر تم نے اس کام کو چھوڑ دیا، اپنی جو سمت تھی اس کو صحیح کر لیا، تو اب اللہ تبارک و تعالی تم پر اپنی رحمت سے رجوع کرنا چاہتا ہے، تمہیں اپنی رحمت کے سائے میں لینا چاہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی تو بیان فرما رہا ہے سنن الذین۔ اب اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس سے یہ نکلتا ہے کہ جو یہود و نصارہ اور مجوسی جو لوگ تھے، وہ اپنی بہن اور بھائی کی بیٹیوں سے نکاح کرنے کو حلال سمجھتے تھے، بھائی اور بہن کی بیٹیوں کو، یعنی کہ جو آج کل کے دور میں اگر ہمارے کوئی بھائی کی بیٹی ہے تو ہماری کیا لگی؟ بھتیجی لگی، بہن کی بیٹی ہے تو اس کا کیا رشتہ ہوا؟ ہم سے بھانجی کا رشتہ ہوا۔ تو یہود و نصارہ کے نزدیک ان رشتوں سے یعنی بھائی اور بہن کی بیٹیوں سے مجوسیوں کو بھی نکاح کرنے میں، شادیاں کرنے میں وہ حلال سمجھتے تھے، لیکن جب قرآن پاک میں حرمت والے رشتے بیان فرمائے کہ بہن اور بھائی کی بیٹیوں سے نکاح حرام ہے، نکاح نہیں کر سکتے، تو اب انہوں نے ایک شبہ مسلمانوں کے ذہنوں میں ڈالنا شروع کیا، اور بڑی باریک واردات، یعنی کہ اگر کوئی انسان سنے تو وہ پہلی دفعہ سنتے ہوئے جو قرآن سے اور اسلام سے جو واقف نہیں ہے اور اس کو سمجھ کر یا ان کو عمل نہیں کر رہا، تو وہ تھوڑی دیر کے لیے اگر کسی اچھے مستند عالم کی رہنمائی نہ حاصل کرے تو بھی وہ جو ہے بہک گئے۔ اب انہوں نے کیا ذہن میں جو ہے وہ ڈالا وسوسہ، انہوں نے کہا کہ بھائی اسلام یہ کہتا ہے کہ بھائی اور بہن کی بیٹیوں سے یعنی بھانجی اور بھتیجیوں سے نکاح نہیں کر سکتے، لیکن اسی جگہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قرآن میں یہ احکام بھی ہے کہ پھوپھی اور خالہ سے نکاح نہیں کر سکتے، ان سے نکاح حرام ہے، یعنی کہ آپ کی جو سگی پھوپھی ہے یا رضاعی پھوپھی ہے یا سگی خالہ ہے یا رضاعی خالہ ہے، اس سے نکاح حرام ہے، لیکن ان کی بیٹیوں سے آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ تو جب ان کی بیٹیوں سے یعنی آپ کی خالہ ذات یا آپ کی پھوپھی ذات آپ کے نکاح میں آ سکتی ہیں، تو پھر یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ آپ کی بھائی اور آپ کی بہن کی بیٹی آپ کے نکاح میں کیوں نہیں آ سکتی؟ اب جب اس طرح انہوں نے بات کرنی شروع کی تو بہت سے لوگ اس پر جو ہے تھوڑے اس کا شکار ہوئے، تذبذب کا شکار ہوئے کہ ابھی لاجک، عقل تو کہتی ہے، عقل تو صحیح کہتی ہے کہ پھوپھی اور خالہ ان سے نکاح حرام ہے، لیکن ان کی بیٹیوں سے جب نکاح حلال کر دیا تو پھر بھائی اور بہن کی بیٹیوں سے نکاح حلال کیوں نہیں ہے؟ تو اس طرح کی جو معاملات، اس طرح کے بڑی باریک وارداتیں جو ہے یہود و نصارہ اور مجوسی ڈالتے تھے، ان باریک وارداتوں کا سد باب کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن پاک میں وہ رشتے بیان کر دیے کہ جن رشتوں سے ہم نکاح جو ہے ہمارے لیے نکاح حلال ہے، حرام ہے اور حلال ہے،
اور اس کے نیچے بھی بیان کر دیے، اس کے اوپر بھی بیان کر دیے، رضائی کے تعلقات سے بھی بیان فرما دیے کہ کن کن سے نکاح حلال اور کن کن سے نکاح حرام ہے۔ تو ان کے واروں کو روکنے کے اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرما دیا، اور اس قرآن پاک کی آیت میں بیان فرما دیا یرید اللہ لیبین لکم، کہ اللہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں بیان کر دے ویہدیکم، آپ کے احکامات کو، سنن الذین، اور ان لوگوں کے طریقوں کو، من قبلکم، جو ان سے پہلے تھے، تاکہ واضح ہو جائے ہدایت اور گمراہی، واضح ہو جائے اللہ کی فرما برداری اور اللہ کی نافرمانی۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ تم پر اپنی رحمت سے رجوع کرے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ تو یہاں پر ان کے باطل عقائد کی، ان کے باطل جو ہے ابہامات کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بہترین انداز میں تردید یہاں بھی بیان فرما دی، اور اس سے گزشتہ آیتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دی۔